میری والدہ نے بتایا تھا، ان کا انتقال بھی 2003 میں ہو گیا تھا 27 جولائی کو، کہ وہ اپنے بچپن میں میرے نانا اور نانی وہ اپنے بچوں کا کیا کرتے تھے کہ بھئی بچے کو فرمائش کرتے کہ جیسے بھی آج فلانی جگہ سیر کے لیے جانا ہے، یا کوئی اور بھی فرمائش جیسے بچے کر لیتے ہیں، تو نانا نانی اور باقی سب یہ 11 لوگ، یہ سب بہن بھائی سب جو ہوتے تھے، نانا کہتے تھے بھئی ایک قرآن مجید پورا کر لو تو یہ کر لیں گے، 2 قرآن مجید پورا کر لو تو یہ کر لیں گے، جیسے کوئی سویٹ ڈش منگوانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اچھا بھئی سب بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، ایک قرآن پورا ہو جائے گا، دعا کریں گے، اس کے بعد یہ کام کریں گے۔ آج صبح فجر میں ابو بتانے لگے، والد صاحب کہنے لگے کہ بچپن میں ہمیں نماز کی پابندی کے اوپر، اس زمانے کے تو 4 آنے بھی قیمتی ہوتے تھے، تو یہ ہمیں ملا کرتا تھا کہ بھئی جو نماز کا پابند ہے اس کو ملے گا۔ تو ہمارے بڑوں کی ترتیب تو یہ تھی بچوں کو نمازی بنانے کے لیے، نماز کی طرف لانے کے لیے، کہ بچوں کے جتنی خواہشات پوری کرنی ہے سب عبادت کے ساتھ جوڑ دی۔ بھئی آپ کو یہ چیز چاہیے، اچھا بھئی آپ قرآن اتنی دفعہ پڑھ لیں، یہ آپ کو کرنا ہے، اچھا بھئی نماز پڑھ لیں، آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ مجھے اچھے لگیں گے، آپ کے سارے انعامات، ساری خواہشات، ضروریات۔ اس طریقے سے جب بچے بچپن میں نماز کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر 80 سال سے زیادہ کی بھی عمر ہو، پھر نماز کو نہیں چھوڑ پاتے۔ آج یہ تربیت اور یہ ماحول ہمارے گھروں میں نہیں رہا، اور اس کے بغیر جنت کے اندر داخلہ ممکن نہیں۔ فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو اس طرف بہت فکر کرنے کی ضرورت، اور اپنے بچوں کو مسجدوں میں لانے کی ضرورت۔ ابھی تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسجدوں کے دروازے بند ہیں، ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی مسجدوں کے دروازے اللہ ہمارے لیے کھول دے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے بچوں کو مسجدوں میں لانے کی ضرورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوپر چڑھ جاتے، کبھی آپ کے دونوں ٹانگوں کے درمیان سے نکلتے، آپ ٹانگیں کھول دیتے، آپ سجدے میں ہیں، اوپر کوئی چڑھ گیا، آپ انتظار کرتے ان کے اترنے کا، آپ سجدے میں ہیں، کوئی ادھر سے داخل ہو کے ادھر سے اتر رہا ہے، آپ کون یہ کھول دیتے۔ تو بچوں کو اپنے قریب کرنا، آج ہمارے ہاں کیا ہے، ہم کوئی نماز پڑھ رہے ہوں، مراقبہ کر رہے ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، ذکر کر رہے ہوں، اور یا دین کا مطالعہ، دینی کوئی کام کر رہے ہوں، ہمارے چھوٹے بچے ہمارے پاس آ جائیں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، ہمیں تو غصہ چڑھ جاتا ہے، فوراً بہو کو بلاتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں پتہ نہیں میری اس نے نماز خراب کر دی۔ نبی علیہ السلام کی نماز تو خراب نہیں ہوئی تھی بچوں سے۔ ہم بچوں کو جب ان عبادات میں اور ان چیزوں میں اپنے قریب کریں گے تو ان کو وہی عادت ملے گی، اور جب ان کو ان کی ضروریات ہم عبادات کے ساتھ جوڑ دیں گے تو ان کے اندر ایک عادت بنے گی، یہی عادت آہستہ آہستہ عبادت بن جائے گی۔ تو بچوں کو مسجد میں لے کے آنا یہ بھی انتہائی ضروری۔ فرض نماز کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ انتہائی ضروری، حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ دور نبوت میں منافق ہی ہوتا تھا جو فرض نماز سے، باجماعت نماز سے رہ جاتا تھا، ورنہ کوئی بڑا منافق، حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں کوئی بڑا منافق ہی ہوتا تھا جو فرض نماز باجماعت سے رہ جاتا، ورنہ عام جو چھوٹے موٹے منافق تھے نا، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسجد میں نماز میں نہ آ سکیں، وہ آتے تھے۔ اور فجر اور عشاء میں نماز میں نہ آنا یہ منافقت کی ایک دلیل ہے۔ اب ذرا غور کریں، اس زمانے کے منافق بھی مسجد میں آ جاتے تھے، اور آج ہم فجر اور عصر میں، فجر اور عشاء میں مسجد نہ جا سکیں، ہمارا کون سا درجہ ہوگا؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ نیک دکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا جانے کے یہ نیک ہیں، نیک نامی چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں نیک بننا نہیں چاہتے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں تو منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز چھوڑ دے، اور آج ہمارا حال کیا ہے، ہم اس کو کیا بتائیں۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 40 دن تک مسلسل جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کے لیے 2 برات لکھی جائیں گی، 2 اس کو پروانے ملیں گے بخشش کے۔ جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے گا، مسلسل 40 دن کی نمازیں، اللہ تعالیٰ اس کو 2 برات عطا فرمائیں گے۔
ایک جہنم سے اور ایک نفاق سے، ایک جہنم سے اور ایک نفاق سے۔ تو رمضان المبارک میں اس چیز کو حاصل کرنا بہت آسان۔ رمضان کے 29-30 دن لوگ نماز پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ، تو ہم شعبان کے 10 دن جوڑ لیں 30 رمضان کے یا اس کے بعد کے، اس طرح سے ملا کے بہت آسان ہو جاتا ہے ان دنوں میں 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنا، ایک ماحول بنا ہوتا ہے۔ تو ہم سب ابھی ارادہ کر لیں کہ اس رمضان میں کوئی نماز باجماعت کے علاوہ نہیں پڑھیں گے، ہر نماز باجماعت پڑھیں گے، اور اس سے پہلے 10 دن 12 دن جوڑ لیں، آگے کے چند دن جوڑ لیں، تو کم سے کم 40 دن ہم تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں گے۔ اگر اس کا ہم ارادہ کر لیں تو 2 پروانے ہمیں مل رہے ہیں، ایک جہنم سے برات کا اور ایک نفاق سے، منافقت سے بری ہونے کا۔ بہت بڑی سعادت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو ٹارگٹ بنائیں، اس کو حاصل کریں۔ میری نانی اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، تقریباً 85 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تقریباً۔ جب ان کی عمر 80 سے اوپر تھی، اپنا انتقال سے 8 یا 10 مہینے پرانے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، کم و بیش 10 مہینے یا 11 مہینے لگا لیجئے۔ آخری چند مہینے تو ہل جل بھی نہیں سکتی تھیں، لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ وہ تھوڑا بہت حرکت کر لیا کرتی تھیں۔ 80 سال سے زیادہ عمر۔ مجھے میری خالہ نے بتایا کہ ابراہیم، صبح فجر کی نماز کے لیے جب انہیں اٹھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فجر کا وقت ہو چکا، تو ان کو بستر سے لے کے ٹوائلٹ تک لے جایا جاتا ہے۔ اٹیچ باتھ روم ہے، کمرہ، جس کمرے میں ان کا بیڈ تھا، واش روم بھی ٹوائلٹ بھی اسی کمرے میں تھا، کہیں دور نہیں جانا ہوتا تھا۔ تو ان کو بستر سے اٹھا کے جو ہے وہ ویل چیئر پہ رکھا جاتا، پھر ویل چیئر کو چلا کے ٹوائلٹ کے دروازے تک لے جایا جاتا، پھر وہاں سے ان کو سہارا دے کے کھڑا کیا جاتا، اور پھر وہ اس کے بعد ہانپتی کانپتی بڑی مشکل کے ساتھ، سہارے کے ساتھ وہ ٹوائلٹ کے اندر جاتی، پھر اور اندر چلی جاتی، دروازے کو لاک نہ کیا جاتا، ذرا پردہ کر لیا جاتا، بند سا کر لیا جاتا، کنڈی نہ لگائی جاتی، نہ اندر سے نہ باہر سے۔ اس کے بعد وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے باہر آتی، تو پھر ان کو ہاتھ سے پکڑا جاتا، سہارا دیا جاتا، اور پھر وہ ویل چیئر پہ بٹھایا جاتا، پھر ویل چیئر کو بیڈ تک لے کے جایا جاتا۔ تو اس سارے پروسیس میں کبھی 35 منٹ، کبھی 40 منٹ، کبھی 45 منٹ لگتے تھے۔ اب 45 منٹ کے بعد جب وہ آ کے بستر پر بیٹھ گئیں، ان کو اٹھا کے، خود تو ہمت نہیں ہوتی تھی، ان کو جب اٹھا کے بیڈ پہ رکھ دیا گیا، بیڈ بھی وہ جیسے ہاسپٹل کے ہوتے ہیں اوپر نیچے کرنے والے، کہ بھی جیسی ضرورت ہو، کمر اوپر کرنی ہے، نیچے کرنی ہے، ان کو جب وہاں بٹھایا جاتا تو اس کے بعد چند منٹ وہ اپنا سانس درست کرتی تھیں، کہ اتنی مشقت اور اتنی محنت کے بعد وہ آتی تھیں۔ اس کے بعد ان کو بستر پر وضو کروایا جاتا، وہ بستر پر وضو کرتی اور اس کے بعد بستر پر نماز ادا کرتی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے نماز ادا کی۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہ تھا کہ جو ان کے ماں باپ نے ان کے اندر بھرا تھا۔ آج کہاں ہیں ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرنے والے ہوں؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔